قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی اور اس کے حوالے سے آج اسپیکر قومی اسمبلی کے بیان کو ہم ڈسکس کریں گے اور مذاکرات کے حوالے سے حکومت جو نئی شرائط سامنے رکھ رہی ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شفیع اللہ جان صاحب موجود ہیں۔ شفیع اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج اسپیکر ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، غیر رسمی گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ خود اپوزیشن کے اندر بھی اچکزئی صاحب کے بطور اپوزیشن لیڈر جو نامینیشن ہے اس کے اوپر اختلافات ہیں اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی اس بات کے اوپر اختلاف ہے۔ کچھ خبریں بھی پہلے فلوٹ کر رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی میں کوئی نہیں تھا جو اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا اپوزیشن لیڈر کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کی نامزدگی کی گئی اور کیا واقعی اختلافات آپ کی جماعت میں پائے جاتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا بھی باقی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا ہوا ہے فار دا پوزیشن لیڈر، تب سے لے کے آج تک ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے تمام ایم این ایز نے سائن کیے، جو ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیو پروسیس، وہ کمپلیٹ ہوا اور ہم نے تمام تر جو کاغذات تھے وہ اسپیکر آفس میں جمع کیے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جب ہم نے پریشر بڑھایا اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہو چاہے یہ حکومت ہو، یہ بے اختیار ہیں، یہ بے بس ہیں، یہ ڈمیز ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو جو بیٹھاتے ہیں آپ ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جو آپ کو جس سیٹ پہ بھرتی کرتے ہیں اس کا آپ احسان مند ہوتے ہیں اور آپ ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ جو بھی کہیں گے آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دا پوزیشن نہیں بننا چاہیے، یا پاکستان تحریک انصاف کے صفوں کے درمیان کوئی پوٹ ہے، تو ان لوگوں کے نام لے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ تمام تحریک انصاف کو نام لے کے بدنام بھی کرے صرف اپنی نااہلی چھپانے کے لیے۔ آپ کی جماعت میں جب شفیع اللہ صاحب یہ بات اٹھائی گئی اور ہر موقع کے اوپر سیاسی جمہوری جماعتوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں اختلاف رائے کہ اچکزئی صاحب کیوں، باقی پی ٹی آئی میں اور کوئی نہیں تھا اس پوزیشن کے لیے، تو اس کا کیا جواز ہے، کیا وجہ ہے کہ اچکزئی صاحب کا انتخاب کیا گیا ایسے اہم پوزیشن کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے عمر ایوب صاحب جو تھے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے، اور اب عمر ایوب صاحب نے جس طریقے سے فلور پہ عمران خان صاحب کی بیانیوں کو رکھا، جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑا، جس طریقے سے وہ تحریک انصاف کی تحریک کی بات کرتے تھے، تو وہی چیزیں تھی جو ان کی سزا کی وجہ بنی۔ ان کو 50 سال قید اور کئی جھوٹے ایف آئی آر میں نامزد کی کے ڈیسیٹ کر دیا گیا۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہم جو بھی پاکستان تحریک انصاف سے لے کے آ جائیں اس کو اپوزیشن لیڈر بنائیں، اور وہ جو اپنا رول پلے کرے گا تو اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو عمر ایوب صاحب کی سزا ہے۔ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا جو آؤٹ آف دا باکس عمران خان صاحب کے لیے ہیں، وہ عمران خان صاحب داد کے مستحق ہیں، اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے۔ یہ ون مین آرمی ہے۔ یہاں پہ عمران خان صاحب جو بھی کہیں گے وہ منو ان تسلیم کیا جائے گا۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب جو بھی کہیں اس کو نہ مانا جائے۔ جو فیصلہ عمران خان صاحب لیں گے تمام تحریک انصاف کو ماننی پڑے گی، کیونکہ مینڈیٹ عمران خان صاحب کا ہے، ووٹ عمران خان صاحب کا ہے۔ میں اگر آج انفارمیشن منسٹر ہوں اور میں نے آج اپنا حلقہ جیتا ہوا ہے، اگر آج سہیل آفریدی صاحب اپنا حلقہ جیتے ہوئے ہیں اور وہ سی ایم خیبر پختونخوا ہیں، اگر آج چیئرمین گوہر ہیں وہ اپنا حلقہ جیتا ہوا ہے، تو عمران خان کی مرہون منت ہے۔ آج عمران خان کا نام، اس کی پارٹی کا نشان، اس کی پارٹی کا ایجنڈا ہم سے ہٹایا جائے، ہم اپنی سیٹ نہیں جیت پائیں گے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے، اپنی بے بسی چھپانے کے لیے۔ اچکزئی صاحب کی طرح کی ایک نیوٹرل ایک اور آپشن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہو سکتے تھے۔ ان کی جماعت نے خود یہ بات کہی کہ ہم نے اپوزیشن سے کہا تھا کہ مولانا صاحب کو نامینیٹ کر دیا جائے تو ہم دیگر معاملات پہ بھی ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اپرچونٹی نہیں تھی کہ اگر ایک نیوٹرل شخصی کرنا تھا تو مولانا صاحب، اور جس کے ساتھ آپ کا اتحاد بھی مضبوط ہو جاتا؟ دیکھیں، جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے یا محمود خان اچکزئی صاحب کی بات ہے، بات شخصیات کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو عمران خان صاحب نے منتخب کیا تو اس لیے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اس تحریک میں ہماری بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس مینڈیٹ چوری میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اس ناجائز حکومت کو وہ نہیں مان رہے، وہ ہمارے ہم خیال ہیں۔ تو اس لیے ہم نے عمران خان صاحب نے ان کو منتخب کیا، اور آپ بے بسی دیکھ لیں کہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے آج اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ایک اور چیز، اسپیکر قومی اسمبلی ہمیشہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی آفر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا آفس استعمال کیا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے آفس کی طرف آنا پڑے گا تو ہی مذاکرات ہوں گے۔ ہم
کیوں ان کے ساتھ بیٹھیں جب وہ اتنے بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، ڈمی ہیں کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے. تو یہ ساری بات وہی ہے کہ یہ اپنی جو بے بسی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے الزامات اسپیکر قومی اسمبلی سے لگا رہے مذاکرات کے ہیں. حوالے سے ایک اور آفر بھی آئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جن کو حکومت کہتی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے اس قسم کی بات چیت کرنے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے احتجاج کی جو آپ نے کال دی ہوئی ہے وہ کال واپس لیں. کیا پی ٹی آئی اس بات پر غور کرے گی کہ اپنی جو مزاحمت کی نہیں، پالیسی ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے تاکہ دیکھیے مذاکرات کا رستہ بنے؟ دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور آپ نے اچھا کیا یہ سوال کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کی جو کال ہے وہ واپس نہیں لیں گے تو 9 مئی کے کیسز پڑے ہیں وہ کھل جائیں گے. تو یہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا. ہمارا ماننا بھی ہے اور ہم یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ تو اس بات پہ سٹیمپ لگا رہے ہیں. جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہے کہ 5 بڑے بیٹھ جائیں اور بات چیت کریں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں. آگے پاکستان تب بڑھے گا جب یہاں پہ مینڈیٹ کا احترام ہوگا. جس کو جو مینڈیٹ ملا اس کو واپس کر دیا جائے. کچھ ٹرسٹ بلڈنگ کا آپ لوگ مطالبہ قطع کلامی کی آپ سے معذرت، لیکن آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اعتماد کی فضا بنائی جائے مذاکرات کے لیے. خود پی ٹی آئی کو بھی تو کچھ اعتماد کی فضا بنانی ہوگی. آپ لوگوں کا پہلے اصرار رہا کہ ہم بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. آج بھی سی ایم آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بیٹھنے کو تیار ہوں، ورکنگ ریلیشن قائم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اب ایک کب کہا؟ مطالبہ سی ایم صاحب کا یہ بیان کوٹ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نہیں، ورکنگ. یہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. ایسا کوئی بیان نہیں آیا. نہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بیک ڈور رابطہ چاہتے ہیں، نہ ہماری کوئی خواہش ہے. ہاں، ایک انتظامی امور کے لیے جو ایک ریلیشن شپ ہونی چاہیے صوبے کو چلانے کے لیے، بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس سے زیادہ نہ ہم چاہتے ہیں نہ ہماری خواہش ہے. وہ ایک ورکنگ ریلیشن ہی اس کو کہا جا سکتا ہے نا، خیبر پختونخوا کے انتظامی معاملات. تو نہیں، پھر ورکنگ ریلیشن شپ ایک اور چیز ہوتی ہے اور انتظامی امور چلانے کے لیے کچھ ان سے اگر بات چیت ہو وہ ایک اور چیز اتنا ہوتی ہے. ایمینڈ اگر تھوڑا بہت تبدیل کیا جا سکتا ہے تو ایک مطالبہ پھر ایک اور حکومت نے رکھا کہ جو ٹویٹس ہیں عمران خان صاحب کے عسکری قیادت کے حوالے سے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں. ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے پی ٹی آئی یہ قدم اٹھائے گی کہ ان ٹویٹر پیغامات کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تاکہ آگے معاملات بڑھیں؟ دیکھیے کبھی بھی دیکھیں میں نے، مینا خان صاحب نے، سہیل آفریدی صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے ہم پروڈکٹس ہیں. ہم نے کوئی اور پارٹی نہیں دیکھی. ہم نے بچپن سے جب سے ہم سیاست میں آئے ہیں، ہمیں 15 سال ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے، یوتھ ونگ سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب کو ہی دیکھا. ہمیں کبھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے اداروں کے بارے میں اس کے خلاف بات کریں. عمران خان صاحب نے کبھی ہمیں یہ تربیت نہیں دی. یہ جو ایک مت بنائی جا رہی ہے، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، بالکل نہیں. یہ ایک عام پاکستانی کے جذبات ہے، ترجمانی کر رہے ہیں لوگ. سوشل میڈیا جو ہے وہ پاور جو ہے وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے اور وہ اپنے جذبات کا یہ اظہار جو کرتے ہیں. عمران ہم خان صاحب بالکل کے اور پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے جو چیزیں ٹویٹ ہوئیں جس کا ایک ہم رد عمل عمران بھی خان سامنے آیا صاحب آپ نے کے دیکھا. اکاؤنٹ کے بالکل، ہم عمران خان صاحب کے جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے ہم آن بھی کرتے ہیں. میں تو بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم آن کرتے ہیں. وہ جو ٹویٹس کرتے ہیں ہم سٹینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم کسی بھی جو باہر بیٹھے لوگ ہیں یا کوئی اور ہمارے جو پاکستانی ہیں جو ٹویٹس کرتے ہیں اداروں کے خلاف یا اس قسم کے بیانات ان کی طرف سے آتے ہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. سوشل حکومت میڈیا کے حوالے ٹیمپریچر، سے کوئی نظر ثانی نہیں کی جائے گی شفیع صاحب اگر ایک یہ آپشن حکومت سامنے رکھتی ہے تو؟ دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یا آپ پتہ نہیں یہ کون سی مت بنائی جا رہی ہے، کون سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ہمیں اسے کنٹرول تو نہیں کر رہے، نہ ہم ہمارے صرف کہنے پہ آپ کے سب کچھ ٹویٹر ہو رہا ہے. اکاؤنٹ کی بہرحال بات کر رہے تھے. پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آخر میں علیمہ خان صاحبہ نے، کیونکہ کل ملاقاتوں کا دن ہے، تو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر ایک دعائیہ تقریب ہوگی، اس میں جماعت ان بالکل کو ہو، جوائن کرے گی، ورکرز اور رہنما بھی اس میں انوائٹڈ ہے، یا یہ فیملی کی طرف سے ہی ان کے یہ کیا جائے گا ایک پروٹیسٹ؟ جی بالکل بالکل. کل ملاقات کا دن ہے. عدالتی احکامات ہے کہ منگل کے دن ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کے وکلا کی ملاقات ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ حکومت اور جیل کا سپرڈنٹ نہ آئین مانتے ہیں، نہ قانون مانتے ہیں، نہ کسی عدالتی حکم کو مانتے ہیں. بالکل ہم کل جائیں گے، سارے ہمارے پارلیمنٹیرینز جائیں گے، سارے ورکرز جائیں گے، علیمہ آپا آئیں گی، ان کی فیملی آئے گی، ان کے وکلا آئیں گے. 6 لوگوں کو جو لسٹ ہے وہ بھی آ گئی ہے جو وکلا پہ مشتمل ہے. اب اگر ملاقات ہو گئی تو اچھی بات ہے، ہم اٹھ کے واپس چلے جائیں گے. اور ملاقات نہیں ہوگی تو وہاں پہ دھرنا ہوگا، جلسہ ہوگا، جلوس ہوگی اور مذمت ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.